چوکنگ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے تھے تو آپ کو سانس چڑھ گیا، آپ تھک گئے، آپ نے سانس لیا، آپ بحال ہو گئے اور آپ پھر وہ کام کرنے لگے۔ ٹینکنگ یہ تھی کہ آپ کسی کام کرنے کے لیے نکلے اور رستے میں آپ کو لگا کہ ایڈا بھی کوئی کام نہیں، چھڑو پھر کی کرنا ہے، یعنی اس کام کی بنیادی اہمیت ہی کھو گئی۔ اور یہ ٹینکنگ کا جو کام ہے یہ نشے کی بیماری میں بھی ہوتا ہے کہ جس جوش و جذبے سے شروع کیا جاتا ہے اسے آگے قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا مقام آئیں گے، تو اس وجہ سے لوگ بیچ میں ڈی موٹیویٹڈ تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ جو شروع کا جوش و جذبہ ہے وہ تھوڑا ماند پڑ جاتا ہے اس جانکاری کے بعد کہ یہ تھوڑا لمبا کام ہے، ریکوری کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خالی ول پاور کا معاملہ نہیں، یہ سیکھنے کا معاملہ ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور تیر تکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ریکوری کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرفیکشن کا ماڈل نہیں ہے، یہ پروگرس کا ماڈل ہے۔ اور ہماری زندگی میں بہت سارے ماڈل ہیں جن کو ہم نے بڑی خوشی سے اپنایا ہوا ہے، جو کہ پرفیکشن کے ماڈل نہیں ہیں، پروگرس کے ماڈل ہے۔ ہماری زندگی بذات خود بہت جلد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرفیکشن کا ماڈل نہیں ہے، پروگرس کا ماڈل ہے۔ جو بھی ہماری صورتحال ہوتی ہے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ حقیقت عیاں ہوتی چلی جاتی ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، پروگرس کر سکتے ہیں، اور اس ماڈل کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہم اپنی توقعات سے زیادہ اچیو کر لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی توقعات ہوتی ہیں، کوئی گول سیٹنگ ہوتی ہے اور وہ بڑی ماڈسٹ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی گول سیٹنگ بہت ماڈسٹ ہوتی ہے۔ ماڈسٹ کا مطلب ہے ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے انکم گول پوچھیں تو اکثر لوگ بہت ہی کم درجے کے انکم گول بتاتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ان کی خواہشات کو پوچھیں تو عموماً لوگوں کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، جو آرزوئیں ہوتی ہیں، وہ بہت بڑھ چڑھ کے نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ پروگرس ماڈل میں بلیو کرنے لگے کہ کل سے آج بہتر ہونا ہے اور دن کے اوپر دن گرتا ہے، تو آپ اپنی توقع سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کسی دن حیران ہوتے ہیں کہ اتنا تو میں نے سوچا نہیں تھا جو میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ پروگرس ماڈل جو ہے، ریکوری ماڈل میں یہ خوبی ہے کہ یہ اوور ویلمنگ نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ ون ڈے ایٹ اے ٹائم ہے۔ بہت سارے لوگ نشہ اس طرح چھوڑتے ہیں کہ بس آج کا دن اگر میں نے نشہ نہیں کرنا، کل کے دن کا فیصلہ میں کل کر لوں گا۔ تو ایک دن کا نشہ نہ کرنا سب کے لیے بہت آسان ہے۔ اسی طرح ایک دن ورزش کرنا، ایک دن صحیح وقت پہ سونا، ایک دن صحیح کھانا کھانا، ایک دن غصے سے باز رہنا، ایک دن دوسرے لوگوں کو مسکرا کے دیکھنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، پر یہ ایک دن جمع ہوتے ہوتے بہت بڑی کامیابیاں دینے لگتا ہے۔ اس میں ہمارے جو پیشنٹس اور ان کے فیملی کے درمیان جو تعلقات کی خرابی ہوتی ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے، جس سے کہ پھر جوش و جذبہ ٹھنڈا پڑتا ہے۔ عموماً مریضوں کا علاج ان کی مرضی کے خلاف شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے مایوس ہوتے ہیں اور وہ علاج کے خواہش مند نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے جو ذاتی کوششیں کی ہوتی ہیں نشہ چھوڑنے کی وہ ناکام رہی ہوتی ہیں، اور دو چار ناکام کوششیں انسان کو دکان بند کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ اور جب والدین بیڑا اٹھاتے ہیں اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اور اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے، تو ان کا جوش و جذبہ کچھ عرصے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مریضوں کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے۔ عموماً پیرنٹس اس بات کے بہت خواہش مند ہوتے ہیں کہ پیشنٹ ان کو کوئی بلند بانگ دعویٰ دے دے۔ ہن تسی کدی سنو گے میں ملوں گا فلاں بندے سے، لیکن یہ اب بھول جائیں کہ میں نشہ کروں گا۔